نہیں ہونا چاہیے. بہرحال آپ کیونکہ انصاف کی بات کر رہے ہیں, ججز کی بات کر رہے ہیں, عدلیہ کی بات کر رہے ہیں, ذرا آگے بڑھتے ہیں. اب تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام آیا ہے. تصدق حسین جیلانی صاحب پاکستان کے 21ویں چیف جسٹس پاکستان رہے ہیں, ایک ایسی شخصیت رہے ہیں جو دی ہیگ کے اندر بھی انٹرنیشنل کورٹ جو ہے اس کے اندر, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر اپنی سروسز دیتے رہے ہیں. سو ہی از اے ویل نون نیم. اب پاکستان تحریک انصاف اس نام کے اوپر کیوں سوالات کھڑے کر رہی ہے؟ کیوں؟ کیا ان کی شخصیت سے کوئی پرابلم ہے, طریقہ کار سے کوئی پرابلم ہے, یا اس کمیشن سے ہی پرابلم ہے؟ ذاتی طور پر تو میں تصدق جیلانی صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں. میرے شہر سے ہیں, ملتان سے ہیں. کیریئر بڑا ان کا صاف ستھرا رہا, بڑے آنیسٹ, بڑے اپ رائٹ جج رہے اور چیف جسٹس کے منصب تک پہنچے. بہترین انسان ہے, لیکن کوئی فیصلہ ان کا ایسا مجھے سارے ان کے عدالتی کیریئر میں نہیں ملتا جو سٹیٹس کو سے ہٹ کر ہو. کوئی ایسا فیصلہ ہو نا جو سٹیٹس کو سے ہٹ کرو. یہ سٹیٹس کو چل رہا ہے میری بہن. یہ کمیشن اسی طرح کمیشن ہے جو حمود الرحمان سے شروع ہوگا اور تصدق جیلانی کے کمیشن تک رہے گا. آج تک جتنے بھی اہم معاملات پر, قومی معاملات پر کمیشن بنے ہیں, ان کمیشنوں کی اگر رپورٹیں آ بھی گئی ہیں, جے آئی ٹی بنی ہے, تو اس پہ عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ ایگزیکٹو نے کرنا ہے. تو یہ کس کو مدعی کریں, کس سے منصفی مانگیں؟ یہ تو وہی حال ہے. اچھا, شخصیت پہ اگر کوئی ایشو میری بات نہیں ہے, عامر ڈوگر کی بات نہیں ہے, بات ہے اس قوم کی. اس قوم کا اعتماد اتر گیا کسی ایسی کمیشن سے, کسی انکوائری سے, اور ان کمیشنوں میں جو کیا نکلے گا آپ کے سامنے ہی ہے. آپ اللہ آپ کی زندگی دے, قوم بھی سن رہی ہے, آنے والے دنوں میں دیکھ لیجیے گا. اچھا, لیکن عامر ڈوگر صاحب آپ نے فرمایا آپ کو ان کی شخصیت سے, ان کے کریئر کے بے داغ ہونے سے کوئی اس میں شک نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیصلے ہمیشہ سٹیٹس کو کے مطابق چاہیے. آپ کو کوئی ایسا جج اس کمیشن کا سربراہ چاہیے جو کہ بہت ہی زیادہ کوئی اینٹائی سٹیٹس کو رہا ہو, جس کے فیصلے ایسے ہوں جو کہ بہت زیادہ کنٹروورشل رہے ہوں, کچھ ایسا چاہیے. یعنی اگر کوئی ان کنٹروورشل جج ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ غلط ہے. جی صاحب خود کرے نا, چیف جسٹس ہے, خود فیصلہ کرے. ان کے اوپر یقین ہوگا آپ کو؟ سنا, خود فیصلہ کرے, ہمت کرے. نہیں یقین ہوگا نا تو خود کرے نا. نہیں, لیکن ان کے اوپر آپ لوگ سوال نہیں اٹھائیں گے عامر ڈوگر صاحب؟ I just want to know کہ کوئی بھی کر لے. پوری جوڈیشری کا اس ٹائم کسٹوڈین ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں. خود فیصلہ کرے, ہمت کرے, جرات کرے. نہیں, اگر بذات خود وہ اس کی انکوائری کریں. فار ایگزامپل we were talking about a hypothetical situation at this point in time. اگر وہ بذات خود بھی کریں تب بھی کیا پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں کہے گی کہ نہیں جی ہمیں تو یہ منظور نہیں ہے, کیونکہ ان کی تو ابھی کے ایگزیکٹوز, ابھی کی گورنمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں؟ بات تحریک انصاف کی منظوری یا نامنظوری کی نہیں ہے, بات اس 25 کروڑ عوام کی ہے جو یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ملک قائد اعظم محمد علی نے جناح نے بنایا تھا, ہمارے بزرگوں نے بے پناہ قربانیوں سے بنایا تھا. کیا اس ملک نے کسی رول قانون کے مطابق چلنا ہے یا اسی طرح چلنا ہے؟ گو اس ساری خرابی کی ذمہ داری ان عدالتوں کی ہے. اگر یہ عدالتیں آج سے پہلے ٹھیک ہو جاتی تو کبھی اس کی نظیر کبھی ایسی نوبت نہ آتی خط لکھنے کی. یہ وہ جو نظریہ ضرورت مولوی تمیز الدین سے شروع ہوا ہے, جو آج تک کیس میں شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے, تو یہ معاملہ تو 70 سالوں سے خود عدالتوں نے خود بگاڑا ہے. اگر یہ عدالتیں حق اور سچ پر فیصلے کرتی آتی اور یہ کمپرومائز نہ ہوتی تو شاید یہ خط بھی نہ لکھے جاتے. چلیے اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اس لیے کیونکہ obviously یہ خط ہے اور اب یہ معاملات آگے چلیں گے. تو اب ناؤ واٹ از پی ٹی آئی گوئنگ ٹو ڈو؟ کیونکہ انکوائری کمیشن کی تشکیل کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا نا پاکستان تحریک انصاف نے. کس فورم پہ چیلنج کرنا ہے, کیا چیلنج کرنا ہے؟ تصدق حسین جیلانی صاحب کو سائیڈ پہ کرنا چیلنج کرنا ہے, کمیشن کا بننا چیلنج کرنا ہے, کیا اس کے جو ہوں گے وہ مندرجات ہوں گے جو چیلنج کریں گے آپ لوگوں؟ دیکھیں وہ اب آنے والے دنوں میں کور کمیٹی بیٹھے گی, پھر بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی اس میں ایڈوائز ہوگی, اس کے مطابق کس سٹیج پر کس فورم پہ کن مندرجات کو چیلنج کرنا ہے وہ فیصلہ تو ہماری قیادت ہی کرے گی. میں ذاتی طور پہ تو نہیں کچھ کہہ سکتا کہ بھئی اس میں کون سی چیز کو چیلنج کرنا ہے, لیکن میں ایک عام آدمی ہوں اور عوام کا نمائندہ ہوں. عوام کی جو آراء ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی. عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے اس طرح کی انکوائریوں سے اور کمیشنوں سے, کہ کچھ نہیں ملا عام آدمی کو بھی, اور ان کمیشنوں کی رپورٹیں ماضی کی طرح ردی کی ٹوکریوں کی نظر ہوئی ہیں.
कुछ नहीं हुआ। तो कमीशन नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। ये जरूर है कि 6 जजों ने जो खत लिखा है, ये समझे चार्जशीट भी है और ये बारिश का पहला खतरा भी है, और तारीख में इनका नाम भी हमेशा, जब इस मुल्क ने इंशाल्लाह तरक्की भी करनी है, कानून की, आइन की इसमें हुक्मरानी भी होनी है और एक मजबूत जमहूरियत भी होनी है, और तमाम जो हमारे इदारे हैं उन्होंने अपने अपने दायरे में रह के काम भी करना। वो टाइम आएगा जरूर, आज नहीं तो कल आना तो जरूर है ना बिल आखिर। तो वहाँ जब भी इस मुल्क वहाँ पहुंचेगा इंशाल्लाह, मेरा ईमान है, तो इन 6 जजों को कौम हमेशा खराज तहसीन पेश करेगी, इनको अपना हीरो करार देगी। लेकिन फिलहाल इस पुरआशोब दौर में मुझे नहीं लगता कि कमीशन की रिपोर्ट में कुछ प्रोब हो सकेगा। ठीक है, आप कमीशन को रद्द करते हैं, हमारी आज चैलेंज करें। जितनी आज एग्जीक्यूटिव पावरफुल है, इतनी एग्जीक्यूटिव पावरफुल कभी माजी में नहीं हुई। आज जुडिशरी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है और बाकी तमाम इदारे भी कॉम्प्रोमाइज। आपने कहा सारों ने अपने अपने दायरे में रहकर काम करना है। आमिर डोगर साहब, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज अपने अपने दायरे के अंदर रहकर काम करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विदिन भी जरा झांक लेते हैं। दायरा सीएम केपी का क्या है, वो उन्होंने डिसाइड करना है या ऑब्वियसली पार्टी लीडरशिप ने डिसाइड करना है, जो कि पार्टी लीडरशिप या चाहे जेल में हो या बाहर हो? सीएम केपीके ने और स्पीकर केपीके को आइन और कानून के मुताबिक उस पर अमल दरामद करना चाहिए। अगर उनको अदालत ने जो हुक्म दिया है उस पर मनोमन अमल करना चाहिए, और हमें यह मिसाल कायम करनी कि हमें और बाकी पार्टियों में, बाकी सूबों की हुकूमतों में फर्क है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आमिर डोगर साहब। इस पॉइंट को, आई एम सॉरी, हाई कोर्ट के सामने खड़े होकर मैं